یہ نام لینے میں بھی وجد آتا ہے. حسین کلیجہ تھام لیتا ہے یہ نام. حسین یہ وہ نام ہے کہ جو سن کر یزیدیت کے خیبر میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. حسین ایک فرشتہ تھا آسمان پر. اس فرشتے کا نام تھا فطرس. کیا نام تھا؟ فطرس. اتنا بڑا فرشتہ تھا, اتنا بڑا فرشتہ تھا, اور اللہ نے اس کو وہ جاہ و جلال اور وہ طاقت اور وہ بالوں پر عطا کیے تھے کہ کیا کہنے. آسمان پہ اڑ رہا ہے. یہ تو صفت ہے نا. جب بھی کوئی پہلوان کسی کمزور کو دیکھتا ہے تو تھوڑا اتراتا ہے نا. اب اللہ نے اتنے بڑے بالوں پر دیے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک, جیسے حضرت جبریل کو عطا کیے. اتنے بڑے بالوں پر ایسی طاقت. اب فطرس اللہ کے آسمان پہ اڑ رہا ہے. نیچے دیکھا تو دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے فرشتے جو ہیں وہ فطرس کو دیکھ کر سہم رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, خوف محسوس کر رہے ہیں, ہے نا, ہے نا. کیا سمجھ میں آئی بات کہ جس کے پر زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ دوسروں کو کمزور سمجھتا ہے. اب اترا رہا ہے اور اڑ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے فرشتے ڈر رہے ہیں. ایک مرتبہ اس کا تکبر اس عالم پہ پہنچا کہ وہ کہنے لگا چھوٹے چھوٹے فرشتوں کو دیکھ کر, من مثلی, کون ہے میرے جیسا, کون ہے میرے جیسا. اللہ کو اس فطرس فرشتے کی ادا اتنی ناگوار گزری کہ قدرت نے آواز دی, فطرس تجھے معلوم نہیں کہ تکبر سوائے اللہ کے کسی کو زیب نہیں دیتا. حباب بحر کو دیکھو وہ کتنا سر اٹھاتا ہے. تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں. تجھے بھی میں نے پیدا کیا, ان چھوٹے چھوٹے فرشتوں کو بھی میں نے پیدا کیا, تو فطرس تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے ہی دیے ہوئے بالوں پر لے کر میری ہی مخلوق کو ڈرائے. تو ڈرا رہا ہے, کہہ رہا من مثلی, کون ہے میرے جیسا. تو فطرس سن, مجھے ہر چیز پسند ہے, تکبر نہیں پسند. سب کچھ پال لینا, تکبر نہ پالنا, غلط فہمی نہ پالنا. فطرس اب جب کہ تو نے تکبر کیا, میرے فرشتوں کو حقارت سے دیکھا, تو لے آج ان کے سامنے میں تجھے حقیر بنا دیتا ہوں. جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اللہ اسے خود حقیر بنا دیتا ہے کبھی نہ کبھی. فطرس تو نے میرے ہی مخلوق کو حقیر سمجھا, اب میں تجھے حقیر بنا دوں گا. کیا کیا اللہ نے, اس کے بالوں پر چھین لیے, اس کے بالوں پر چھین لیے. اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا. تاریخ نے لکھا, روایت نے لکھا, 1000 سال تک زمین کی ایک وادی, روایت میں ملتا ہے کہ شری لنکا کی وادی میں پڑا رہا فطرس. شری لنکا کی کسی وادی میں 1000 سال تک پڑا رہا, توبہ کرتا رہا, معافی مانگتا رہا, مگر اللہ نے نہ توبہ قبول کی نہ اس کے خطا کو معاف کیا. اب سنو حسین کی ولادت 1000 سال تک پڑا ہے. اب 3 شعبان کی تاریخ آئی. 3 شعبان یاد رکھنا, ہر حسینی کو چاہیے کہ اس تاریخ میں مولا حسین کی نظر دلوائے. 3 شعبان المعظم مولا حسین کی ولادت ہوئی. اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا, اے میرے فرشتوں, سب کے سب زمین پر جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو ان کے نواسے حسین کی ولادت کی مبارکبادی دو, اور جا کر حسین کے چہرہ مقدس کی زیارت کرو, حسین کے چہرہ انور کی زیارت کرو. سرکار غوث العظم بھی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں
کہ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو زمین کربلا پہ اتارا کہ بس قیامت تک تمہارا کام یہ ہے کہ حسین پر بس درود و سلام پڑھتے رہو، ہے نا؟ کہا ہے میرے سارے فرشتوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سب کے سب جا کر حسین کی زیارت کرو۔ اب آسمان سے فرشتوں کا جلوس نکلا۔ جو لوگ پوچھتے ہیں نا حسین کا جلوس کیوں نکالتے ہیں، اب فرشتوں سے کہو کیوں نکال رہے ہو؟ فرشتوں کا جلوس آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ سرداری کون کر رہا ہے؟ روح الامین جبریل امین۔ جبریل امین سرداری کر رہے ہیں۔ سارے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں۔ اچھا فرشتے کون ہیں؟ کون ہے بھائی فرشتے؟ اللہ کے فرشتے کون ہیں؟ کہا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں۔ ارے یہ جملہ بھی نہیں سمجھے؟ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، عبادت فرشتہ بھی کرتا ہے، مگر ہماری عبادت میں اس کی عبادت میں فرق ہے۔ کیسا فرق؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ بھی اسی میں، قیام بھی اسی میں، سلام بھی اسی میں، رکوع بھی اسی میں، تشہد بھی اسی میں، سجدہ بھی اسی میں۔ مگر فرشتوں کی عبادت ایسی نہیں ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ جو فرشتہ سجدہ کرتا ہے وہ قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع کرتا رہے گا، جو تشہد پڑھ رہا ہے وہ قیامت تک تشہد پڑھتا رہے گا، جو تسبیح کر رہا ہے وہ قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا، جو تقدیس کر رہا ہے وہ قیامت تک تقدیس کرتا رہے گا، جو رکوع کر رہا ہے وہ قیامت تک رکوع کرتا رہے گا، جو سجدہ کر رہا ہے وہ قیامت تک سجدہ کرتا رہے گا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جا کر حسین کی زیارت کرو۔ کیا مطلب؟ جو سجدہ کر رہا تھا کا سجدہ چھوڑو، جو روزے میں تھا کا روزہ چھوڑو، جو رکوع میں تھا کا رکوع چھوڑو، جو عبادت کر رہا تھا کا عبادت چھوڑو، حسین کی زیارت کرو۔ نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ حسین کی زیارت کرو۔ یہ بات کب سمجھ میں آئی زیارت حسین ہے کیا؟ جب نبی نے کہا النظر الی وجہ علی جی عبادت، اے علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ چہرہ علی کا عبادت اللہ کی، تو حسین کون ہے؟ علی کا چہرہ ہے نا۔ حسن کون ہے؟ علی کا چہرہ۔ وارث کون ہے؟ علی کا چہرہ ہے، علی کا چہرہ۔ تو ہم تو اسی لیے دیوانے ہیں وارث کے کہ ہم کو وارث کے چہرے میں علی نظر آتا ہے۔ ہم تو اسی لیے دیوانے ہیں خواجہ کے کہ ہمیں خواجہ کے چہرے میں حسین نظر آتا ہے۔ کہا حسین کی زیارت کرو، سارے فرشتوں جاؤ۔ اب فرشتوں کا قافلہ، فرشتوں کا جلوس جبریل کی سرداری میں آسمان سے زمین پر آ رہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ آ رہا تھا، یہ جلوس آ رہا تھا، ادھر سے فطرس نے بھی دیکھا۔ یاد ہے نا فطرس؟ فطرس دیکھ رہا ہے کہ یہ تمام فرشتے، اتنا بڑا فرشتوں کا جلوس آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس نے سن رکھا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو سارے فرشتے زمین پر آئیں گے۔ اب اس نے جب سارے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہیں محشر تو نہیں برپا ہو گیا، قیامت تو نہیں آ گئی۔ اب اس نے آواز دی جبریل، روح الامین ذرا ٹھہرے۔ حضرت جبریل نے جلوس کو روکا، فطرس سے مخاطب ہوئے۔ فطرس نے کہا جبریل، یہ سارے فرشتوں کا جلوس آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آئی؟ جملہ سننا، قیامت تو نہیں آئی، قیامت تو نہیں آئی۔ جبریل نے کہا نہیں بے وقوف، قیامت نہیں، امامت آئی ہے۔ قیامت نہیں، امامت آئی ہے۔ یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری،
नबूवत के घर में इमामत आई है, रिसालत के घर में विलायत आई है, इबादत के घर में शहादत आई है। का क्या हुआ? का सरदार नबी का सरदार नवासा पैदा हुआ। जन्नत के शहंशाह के, नबियों के शहंशाह के घर में जन्नत का शहंशाह पैदा हुआ। रसूलों के बादशाह के घर में इमामों का बादशाह पैदा हुआ। नबियों के शहंशाह के घर में शहीदों का शहंशाह पैदा हुआ। रसूल आजम के घर में शहीद आजम पैदा हुआ। नबी के घर में हुसैन आए हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सब कुछ छोड़कर जाओ, हुसैन की जियारत करो। हम सब जा रहे हैं अली को उनके बेटे की मुबारकबादी देने, नबी को उनके नवासे की मुबारकबादी देने। पंजतन के घराने में हुसैन आया है, हम सब मुबारकबादी देने जा रहे हैं, हुसैन की जियारत करने जा रहे हैं। एक मर्तबा हाथ जोड़ के फितरुस कहने लगा, जिब्रील मुझे भी ले चलोगे? जिब्रील क्या मुझे भी ले चलोगे? जिब्रील ने दो फरिश्तों को हुक्म दिया, कहा चलो फितरुस को पकड़ लो और लेकर चलो फितरुस को मदीने, लेकर चलो फितरुस को मदीने। अब ये फरिश्तों का जुलूस फितरुस को लेकर मदीने पहुंचा। क्या देखा फरिश्तों ने? फरिश्तों से पहले अंबिया आ चुके हैं। हजरत आदम मुबारकबादी दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो हुसैन आए। इब्राहिम खलीलुल्लाह मुबारकबादी दे रहा है, मुबारक हो या रसूल अल्लाह हुसैन आए। इस्माइल ज़बीउल्लाह मुबारकबादी दे रहा है, मुबारक हो हुसैन आए। सारे अंबिया ने जब मुबारकबादी दे दी तो फरिश्ते भी लाइन में खड़े हो गए। सारे फरिश्ते बढ़ रहे हैं, नबी को, अली को, हसन को मुबारकबादी दे रहे हैं, पंजतन को मुबारकबादी दे रहे हैं। नबी को कह रहे हैं मुबारक हो, आपका नूरे नजर आया। अली को कह रहे हैं मुबारक हो, आपका लख्ते जिगर आया। फातिमा को कह रहे हैं मुबारक हो, आपका चश्मे तर आया। हसन को कह रहे हैं मुबारक हो, आपका बिरादर आया। मुबारक हो, सब मुबारकबादी दे रहे हैं। एक मर्तबा रहमत लिल आलमीन की निगाहे रहमत किसी मजबूर पे पड़ी। क्या देखा कि दीवार पे टेक लगाए हुए कोई मजबूरों की तरह खड़ा है। जिब्रील को बुलाया, जिब्रील कौन है, कौन है? आज मुख्तार की विलादत में ये मजबूर कौन आया है? अरे जुमलों की कदर करो कसम से, है? ये जुमला अगर लखनऊ में या अजमेर में पड़ा होता तो मजमा छलक उठता। आज मुख्तार के आमद पे ये कौन मजबूर आया? कहा मेरे आका, वो जो दीवार पे मजबूर खड़ा है वो फितरुस है। कहा हुआ क्या? कहा मेरे आका, अल्लाह ने उसे खूब बड़े बालों पर दिए थे मगर उसने घमंड किया, तकब्बुर किया। अल्लाह को तकब्बुर नहीं पसंद। उसने अल्लाह के छोटे छोटे फरिश्तों को देखकर कहा मन मिसली, मन मिसली, कौन है मेरे जैसा, कौन है मेरे जैसा? तो अल्लाह की कुदरत को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि अल्लाह ने इसके बालों पर छीन लिए, इसकी ताकत और तवानाई छीन ली और इसे श्रीलंका की वादी में फेंक दिया। 1000 साल से तौबा कर रहा है, तौबा कबूल नहीं हुआ। 1000 साल से माफी मांग रहा, माफी कबूल नहीं हुआ, शिफात नहीं हुई। शाफ़े मैशर ने कहा तो फिर सही जगह आया है, अभी तो शाफ़े रोज़े जज़ा आ चुका है। नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिसके खून के कतरे में उम्मत बख्शी जाएगी, उम्मत को शफा मिलेगी। शाफ़े मैशर कह रहे हैं वो शफीए रोज़े जज़ा आ गया, हुसैन आ गया। कहा या रसूल अल्लाह को कुछ हो? कहा जाओ जिब्रील को लेकर जाओ, हुसैन के झूले के करीब लेकर जाओ और जिब्रील को कहना मेरा हुसैन जिस झूले में झूल रहा है, मेरा हुसैन जिस गहवारे में झूल रहा है, उस गहवारे को चूम ले, उस गहवारे से लिपट जाए, उस झूले से अपने आप को मस कर ले, लिपट जाए। अब जिब्रील ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फितरुस को लेकर फरिश्ते बढ़े। अब इसने जैसे ही हुसैन के झूले को चूमा, हुसैन के झूले से अपने जिस्म को मस किया, बालों पर भी मिल गए, ताकत भी वापस हो गई, तौबा भी कबूल हो गई, माफी भी कबूल हो गई। नारे
حیدری یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری واہ واہ سبحان اللہ توبہ بھی قبول گناہ بھی معاف طاقت بھی واپس توانائی بھی واپس بالوں پر بھی مل گئے اب سب کچھ مل گیا میں نے ہاتھ جوڑ کے مدینے کی طرف رخ کیا کہا یا رسول اللہ میرے جیسے جاہل کے سمجھ میں بات نہیں آئی کہا کیسی بات کہا یا رسول اللہ آپ نے جبریل سے کہا کہ فطرس کو لے کر جاؤ اور جا کر حسین کے جھولے سے مس کروا دو اس سے کہو کہ حسین کے جھولے کو چوم لے حسین کے جھولے سے مس کر جائے پروردگار اے میرے آقا اگر فطرس اگر حسین کے ہاتھوں کو چومتا تو کیا بالوں پر نہیں ملتے اگر حسین کے قدموں سے مس ہو جاتا تو کیا بالوں پر نہیں ملتے آواز آئی شبیر القادری الوارسی ارے فطرس کو بالوں پر مل جاتا تجھے دلیل نہیں ملتی فطرس کو بالوں پر مل جاتا تجھے دلیل نہیں ملتی میں نے کہا کیا مطلب کہا ابھی تو حسین موجود ہے فطرس حسین کے ہاتھوں کو چوم کر شفا پا سکتا تھا فطرس حسین کے قدموں کو چوم کر اپنی مراد پوری کروا سکتا تھا مگر ایک زمانہ وہ آئے گا جب حسین بظاہر موجود نہیں ہوگا حسین سب کو دیکھے گا ہر آنکھیں حسین کو نہیں دیکھیں گی تو یہ دنیا والے شفا کہاں سے پائیں گے گناہگاروں کی گناہ کیسے معاف ہوگی انسانوں کی مرادیں کیسے پوری ہوگی انسانوں کو طاقت کیسے ملے گی میں نے کہا کیا مطلب کہا تو نے دیکھا نہیں کہ فطرس نے حسین کے ہاتھوں کو نہیں حسین کے جھولے کو چوم لیا میں نے کہا کیا مطلب کہا اب بھی نہیں سمجھا اگر کسی کو مراد چاہیے تو حسین نہ ہو تو کیا ہوا حسین کا تازیہ چوم لینا حسین کا